منگل کو اس مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے ایک دینی نشست ہوتی ہے. خاص طور سے اس کا مقصد اس عقیدے کا شعور بیدار کرنا ہے. عمومی طور پر کوئی دوسرے عنوان پر بھی بات ہو جاتی ہے. رمضان شریف میں چونکہ مغرب کے بعد موقع نہیں ہوتا تو ظہر بعد یہ پروگرام ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی جو لوگ مسجد میں معتکف رہ چکے ہیں اور جو پابند مصلی ہیں ان کو اس سلسلے میں جو عقیدے کی وضاحت ہوئی ہے اس کا علم ہے. مسلسل کرتے رہنے کا مقصد کسی بات کو پختگی کے ساتھ ذہن میں بٹھانا اور اس کا چرچا کرنا ہے. کیونکہ پروپیگنڈا بہت بڑی طاقت ہے فکروں کو تبدیل کرنے کی. انسان کی سوچ کو بدلنے کی سب سے بڑی قوت اس زمانے میں پروپیگنڈا ہے. سچ جھوٹ ہو جاتا ہے، جھوٹ سچ ہو جاتا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے. کتنے جھوٹ ہیں جس کو آج میڈیا کی بدولت مسلمان بھی سچ سمجھتے ہیں، اور کتنے سچ ہیں جس کو میڈیا نے آج جھوٹ بنا دیا ہے اور ساری دنیا اس کو جھوٹ سمجھ رہی ہے. اسلام نے تبلیغ و دعوت اس لیے رکھی کہ ہمیشہ اللہ کی بڑائی اور سچے عقیدے کا پروپیگنڈا ہوتا رہے. اگر ہم اس کا پرچار نہیں کریں گے تو جھوٹ غالب آ جائے گا اور سچ چھپ جائے گا اس کے اندر. اسی وجہ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن پہ رکھا. کیونکہ شور جبھی ہوگا جب سب بولیں گے. صرف علماء بولتے رہیں گے تو شور نہیں ہوگا اور ہر جگہ بات نہیں پہنچے گی. سب بولیں گے تو ہر جگہ بات پہنچے گی. ہوٹل میں بھی پہنچے گی، بازار میں بھی پہنچے گی، یہاں تک کہ گناہوں کے اڈوں میں بھی حق کی بات پہنچ جائے گی اگر سب بولیں گے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مشروب کی کمپنی تھی شیزان کے نام سے، جیسے پیپسی وغیرہ ہوتی ہے ایسے ہی ایک مشروب کی کمپنی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ ایک مسلمانوں کی ہے اور ملک بھی مسلمانوں کا. خوب چلتی تھی وہ، لیکن وہ اس کا بنانے والا اس کا اونر مالک جو تھا وہ قادیانی تھا. وہ سب کو نہیں معلوم تھا. ایک مرتبہ ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت ہوٹل میں آ کے بیٹھا اور اس نے شیزان منگایا. بیرے نے لا کے رکھ دیا اس کے سامنے. وہ پینا چاہ رہا تھا کہ بازو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کسی نے اس سے کہا کہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہو، یہ تو قادیانی کا بنایا ہوا ہے. تو اس شرابی نے شراب کے نشے کی حالت میں اس باٹل کو اٹھا کر کے زور سے پھینکا اور وہ بسٹ ہو گئی اور کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، قادیانی کا مشروب میں پیوں گا. یہ اس پرچار کی برکت تھی جو علماء نے اس ملک کے اندر ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دی تھی کہ اس اللہ کے بندے کو شراب تو گندی نہیں لگی لیکن قادیانی کا شربت گندا لگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خبیث ہے ہی اتنے گندے کہ
ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کرنا کسی بے ایمان سے ہمدردی کرنے سے 1 کروڑ گنا زیادہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے اس کے لیے ہمارے دل میں کچھ بھی جگہ نہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اس سے بائیکاٹ، اور اگر اس سے جڑنا چاہتے ہیں تو ایمان سے بائیکاٹ۔ ایمان اور قادیانی کی دوستی جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور قادیانی سے رشتہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یا نبی کے وفادار رہو یا نبی کے دشمن کے وفادار بن جاؤ۔ ایک ہی وقت میں دشمن کے بھی، ابا کے بھی اور ابا کے دشمن کے بھی دوست کیسے ہو سکتے؟ ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ نبی ہمارے ابا ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے ہمارے ابا سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اب ایک طرف ان کا دشمن ہے، ایک طرف وہ ہیں، اور ہم ہیں مسلمان۔ ہمارے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا اس سے جڑو یا ان سے جڑو، دونوں کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ بستیوں میں، علاقوں میں، دفتروں میں، کالجوں میں قادیانی پھیل گئے ہیں۔ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، امتحان ہے، ہم کس سے جڑتے ہیں اور کس سے کٹتے ہیں۔ ہمارے لیے ان سے سلام کلام بھی درست نہیں، ہمارے لیے ان سے کسی قسم کا رابطہ درست نہیں۔ ہم اپنا گھر بھی ان کو کرایہ پہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے محلے میں بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتے۔ لیکن اس جمہوریہ کے اندر چونکہ ملک سب کو آزادی دیا ہوا ہے، اس لیے بستی میں اگر وہ رہتے ہیں تو ہم دوسرے کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مسلمان قادیانی کو گھر کرائے پہ دیا ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جاہل ہوگا تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان ہے تو یہ ممکن نہیں۔ آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ قادیانی خریدنا چاہ رہا ہے، اگر ایک مسلمان 10 لاکھ میں خریدنا چاہتا ہے اور ایک قادیانی کہتا ہے کہ میں 20 لاکھ میں لے لوں گا، تو وہ 10 لاکھ کو لات مار دو، مسلمان کو نہیں دو، مسلمان کو دو، قادیانی بے ایمان کو مت دو۔ کافر کو بھی بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قادیانی سے کوئی ربط نہیں۔ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق بتائے اور ان کا حق ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ایک غیر مسلم پڑوسی ہے تو اسلام اس کا حق بتاتا ہے، اور اس کی حق تلفی پہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن مرتد کے لیے اسلام نے کوئی حق نہیں ہے۔ اور قادیانی غیر مسلم نہیں ہے، مرتد ہے، اس لیے مسلمانوں کے ہاں اور اس ہمارے مذہب میں اس کے لیے کوئی حق نہیں، اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے زمین پر۔ لیکن بین الاقوامی قوانین یعنی انٹرنیشنل لا کے تحت دنیا کی قوموں کو ایک آزادی دی گئی ہے، جس میں مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا ہے۔ سارے لوگوں کو دنیا میں آزادی دی گئی، لیکن جو خالص اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں پر کسی اس کو اجازت نہیں ہے زندہ رہنے کی۔ قادیانی کو اجازت نہیں، مرتد کو اجازت نہیں، کافر کو اجازت ہے، یہودی کو اجازت ہے، عیسائی کو اجازت ہے اسلامی حکومت میں رہنے کی، لیکن قادیانی کو اجازت نہیں کہ وہ اسلامی کنٹری میں رہے اور اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، ہم قانون کے امن کو نہ توڑتے ہیں نہ توڑنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں سے زیادہ امن کا دل دادا اور امن کا پسند کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے مذہب کے حق کی وجہ سے اپنے دل میں جو نفرت اس کی ہونی چاہیے وہ نفرت پیدا کریں۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں
جو اس کو اتنا سخت مسئلہ نہیں سمجھتے. ساری دنیا کی علماء نے اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے بالاتفاق ان کو اسلام سے خارج اور مرتد قرار دے دیا ہے. اب ہمارے بچے ہی زیادہ تر یہاں بیٹھے ہوئے، ان کو ایک سوال ہوتا ہو کہ بھائی ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے، ان کے کام بھی بعض مسلمانوں جیسے. قادیانیوں کی عورتیں عام طور سے ہم مسلمانوں کی عورتوں سے زیادہ پردے کی پابند ہوتی ہیں، یعنی بعض چیزیں انہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں، اس سے بھی ان کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. کوئی غرض ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، ہمیں اس سے کوئی مطلب. تو پہچانے کیسے کہ یہ قادیانی ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ جس کا بارہا تجربہ ہو چکا اور بہت لوگوں نے تجربہ کر لیا، وہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی گفتگو سے ذرا سا بھی شبہ ہو جائے، اور نبی ہو تو اپنے ہر دوست کے سامنے، ہر آدمی کے سامنے آپ ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑیے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہیے کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں، ہم سب سے آخری نبی کی امت ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی خبیث بدباطن بیہودہ انسان اپنے کو نبی کہتا ہے تو اس دنیا کا سب سے ذلیل انسان ہے. پھر اس کو دیکھتے بھی رہو، اس کے اوپر کیا رنگ بدل رہا، کیا حالت ہو رہی اس کے دل پہ، یہ سب دیکھتے بھی رہو. تو اس کے دل پہ جو اثر ہوگا وہ چہرے پہ دکھائی دے گا. وہ کہے گا ارے نہیں بھائی، اپنے کو کسی کو بھی برا بولنے کا نہیں ہے، اسلام میں کافر کو بھی کافر بولنے کا نہیں ہے، اپن نہیں بولنا. ایسے جوابات دے گا اور ڈھیلی بات کرے گا. اگر ڈھیلی کیا تو سمجھو کہ دار میں کالا ہے، اور اگر بالکل پختگی سے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی عقیدہ ہے تو تم دوست، اور اگر ڈھیلی بات کرا تو تمہارے سے آج سے دوستی ختم، آج سے تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں. قد بدت البغضاء، آج دشمنی ظاہر ہو گئی، اب ہمارا تمہارا کوئی دوستانہ نہیں. کتنا پرانا بچپن کا رہن دو، چھوڑ دو اس کو. بولو کہ جب تک یہ کھل کے نہیں آؤ گے سامنے، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے دشمنی کا بیج پڑ گیا ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی توحید کے قائل اور ہمارے نبی کی خاتم النبیین ہونے کے قائل ہو جاؤ. ایسا خاتم جس کے بعد پھر نبوت کا امکان ہی باقی نہ رہے. کیونکہ بعض دفعہ قادیانی کتاب لا کے دیتے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہی خاتم النبیین ہے، وہ کتاب کا نام ہی خاتم النبیین ہے. اوپر خاتم النبیین لکھا ہوا رہتا، اس کے نیچے جو ہے اسی مردود شخص کا نام لکھا ہوا رہتا، مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کا نام لکھا ہوا رہتا نیچے. اور وہ دے کے بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارے امام خود جو ہیں حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، خواہ مخواہ لوگوں نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ ہم آخری نبی نہیں مانتے. تو اس کا راز بھی ذہن میں رکھ لو. اس کا راز یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدائشی طور پر مردود نہیں تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، شروع میں مسلمانی ہی تھا، اخیر میں جا کے اس کی قسمت میں بدنصیبی آئی، شقاوت آئی، اور وہ اخیر میں مردود ہوا، شروع سے نہیں تھا. تو اور علم اس کو بہت تھا. ابتدائی زمانے میں جب انگریزوں کا دور تھا تو عیسائی پادری اور عیسائی علماء مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی محنت کر رہے تھے اور عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے. تو یہ سب سے پہلے عیسائیوں کے خلاف اسلام کی طرف سے کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر کے ان سے مناظرے کرتا تھا اور عیسائیت کو غلط اور اسلام کو صحیح ثابت کرتا تھا. اس پہ اس نے بہت کام کیا، یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا تعارف مسلمانوں کو اسی کام سے ہوا. ایک کتاب اس نے لکھنی چاہی
اسلام کے سچے مذہب ہونے کے دلائل، براہین قاطعہ، براہین برہان کی جمع ہے، دلیل کو کہتے ہیں، قاطع کاٹنے والے کو کہتے ہیں۔ براہین قاطعہ کا مطلب ہے ایسی مضبوط دلیلیں جس سے باطل کی ہر دلیل کٹ جائے۔ کئی جلدوں میں لکھنے کا ارادہ کیا اور اس کا کام شروع کیا، تو سارے ملک سے اہل خیر لوگوں نے اس کام کے واسطے اس کے پاس پیسہ دینا شروع کیا۔ کافی چندہ جمع ہوا، پیسے بہت آ گئے تو نیت خراب ہو گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ امت کے فساد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فساد گندم خوردن است، سارے گناہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا نتیجہ ہے۔ اگر آدمی کو بھوک لگے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک عاشق کو پکڑ کے لاؤ اور 3 دن بند کر کے رکھو، دانا پانی مت دو، اس کے بعد پوچھو کہ لڑکی چاہیے کہ روٹی چاہیے، تب وہ سب بھول جائے گا اور روٹی ہی کا حساب پوچھے گا۔ تو پیٹ بھر کر وقت پہ کھانا ملتا ہے تو اللہ کی ہر نافرمانی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے پاس بھی پیسے بہت آ گئے تو نیت خراب ہو گئی، اور اس شخص نے اس کے بعد یہ کام شروع کیا کہ کچھ تو خود سے بھٹکا اور کچھ انگریزوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے کہ یہ شخص ہمارے مذہب کے خلاف بہت زبردست عالم معلوم ہوتا ہے، تو اسی کو خریدو تاکہ ہمارے مذہب کی مخالفت کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج بھی ساری دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ یہی ہے کہ جو مسلمان اسلام کے کسی بھی میدان میں فیمس ہوتا ہے اس کو یا تو خریدتے ہیں یا ختم کرا دیتے ہیں۔ دو ہی ان کے پاس اس کے واسطے آپشن ہیں، یا تو خرید لیتے ہیں، اپنی زبان بنا لیتے ہیں اس کو، یا پھر اس کو ختم کرا دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو دنیا میں رہنے ہی نہیں دیتے، کسی نہ کسی راستے سے ختم کراتے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ بہت سمجھنے کا نقطہ ہے، آپ نظر ڈالیں گے تو حالات میں پتہ چلے گا۔ حتیٰ کہ اسپورٹ اسٹارز بھی جو دنیا میں بہت مقبول ہو گئے مگر مسلمان پکے تھے، ان کو بھی یا تو خریدا گیا یا ان کو ختم کیا گیا۔ یہودی لڑکیاں ان کے پیچھے لگا دی گئی، ہمارے حیدرآباد میں بھی ایک کے پیچھے ہندو لڑکی لگا دی گئی، اور سارا ابال ختم کر کے بٹھا دیا اس کو کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا کوئی کام نہ ہو پائے، اس کے ذریعے سے اسلام کی کوئی خدمت نہ ہونے پائے۔ بہت ذہین لوگ پیدا ہوئے، ان ذہین لوگوں کو نظر رکھ کر کے خرید لیا گیا۔ ایک لڑکی امریکہ میں تھی، پورے امریکہ میں گریجویشن میں فرسٹ آئی تھی، مسلمان لڑکی تھی، ذہین، پورے امریکہ میں فرسٹ آئی تھی۔ اس کو انعام کے طور پر امریکن حکومت نے یہ پیشکش کیا کہ وہ دنیا کے جس ملک میں پڑھنا چاہتی ہے اعلیٰ تعلیم، حکومت اپنے خرچے سے اس کو اعلیٰ تعلیم دلائے گی۔ اور پھر 2 یونیورسٹیوں کو اس کے سامنے پیشکش کیا، ایک مصر کی اور ایک آسٹریلیا کی، کہ ان دونوں میں سے کہیں آپ ایڈمیشن لے لیں۔ وہ لڑکی ایک دیندار گھرانے کی تھی اور نہایت پابند صوم و صلات لڑکی تھی۔ اس نے امریکہ میں رہ کر پورا گریجویشن پردے کے ساتھ کیا اور دین کا سودا نہیں کرتی تھی۔ اس نے مناسب سمجھا کہ بجائے کسی دہریے ملک کے ایک مسلم ملک میں جانا چاہیے، اس نے مصر میں پڑھنے کو ترجیح دی۔ مصر کی ایک یونیورسٹی میں اس کو داخلہ دلایا گیا، حکومت امریکہ نے پیسہ خرچ کیا۔ پہلا سال تعلیم کا چل رہا تھا، والدین عمرے کے لیے گئے اور عمرے سے پھر مصر گئے۔
مصر سے اپنی بچی کو چھٹی میں گھر لانے کے ارادے سے مصر پہنچے۔ جب اس کے ہاسٹل میں گئے تو دیکھا کہ وہ ان کی بیٹی اسکرٹ میں ہے اور بال اس کے کٹے ہوئے ہیں۔ حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ کچھ بات چیت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ کیا تیرا حال ہو گیا 1 سال میں؟ تو اس نے مذہبی بات کرنے سے منع کر دیا کہ میرے سے اسلامی بات مت کریے۔ آخر باپ نے بہت خوشامد کی تو اس نے کہا کہ میں نے ریسرچ کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا دنیا کے مذہبوں میں سب سے بوگس مذہب اسلام ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کلیجہ پھٹ جانے والی بات ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ واقعہ اس زمین پر پیش آیا ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے، جو چیز اسلام کے حق میں ہوتی ہے وہ چھپا دی جاتی ہے، جو چیز اسلام کے خلاف ہوتی ہے اسے پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ آج یہی سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ لوگ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، کچھ دن پہلے ابھی رمضان ہی کے دوران ملک کے دارالحکومت میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ حادثہ ہر انسان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان ہر سینے میں دل رکھنے والے کے واسطے سوائے سیاسی لوگوں کے تکلیف دہ۔ ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ تو وہ انسانوں کی لاشوں پر ہی اپنی حکومت کی اور اپنی سیاست کی بنیاد کھڑی کرتی ہے، ان کو کچھ ڈر نہیں ہے اس کا۔ لیکن ہر انسان جس کے سینے میں دل ہے وہ ایک انسان کی تکلیف سے دکھ محسوس کرتا ہے، ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمان آج خطرے میں ہے، مسلمانوں کے نام بھی آتے ہیں، لیکن ملک میں اس قسم کے حادثات کے پیچھے قادیانیوں کے ہاتھ کار فرما ہیں، اور قادیانی مسلمانوں کو کسی طریقے سے امن سے محروم کر دینا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، کیونکہ قادیانیوں کا جو مرکزی دفتر ہے وہ لندن میں ہے، جہاں مرزا مسرور احمد بیٹھا ہوا ہے جو قیادت کرتا ہے پوری دنیا کے قادیانیوں کی، اور 5واں خلیفہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اور ان لوگوں کا جو خفیہ مرکز ہے وہ لندن میں نہیں ہے، ان لوگوں کا خفیہ مرکز یروشلم میں ہے، جو یہودیوں کا مقدس شہر ہے، جہاں یہودی کسی دوسرے مذہب کو ٹکنے نہیں دیتے۔ انہوں نے قادیانیوں کو آفس کی جگہ دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس حادثے سے پہلے پوری کے شنکر آچاریہ جی نے ایک بہت بڑے مجمع میں دلی میں ایک بیان دیا تھا، ایک بہت بڑے مجمع میں 1 یا 2 مرتبے ٹی وی پر اس کو ریلے کیا گیا اور اس کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی، سنسر ہو گیا۔ بہت بڑے کھلے مجمع میں انہوں نے بیان کیا۔ ہندوستان پورا کا پورا ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق 4 حصوں میں تقسیم ہے، ہر حصے کا مالک ایک شنکر آچاریہ ہوتا ہے۔ ملک میں 4 شنکر آچاریہ ہیں جو پورے ہندوستان کے مذہبی مالک ہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ پوری میں جو رہتے ہیں وہ 1/4 ہندوستان کے پنڈت گجانند سرسوتی بہت بڑا علم رکھنے والے آدمی ہیں، انگریزی، ہندی، اردو اور مختلف زبانوں سے واقف ہیں، اور مذہبوں پر ان کا بہت زبردست ریسرچ ہے، سچائی کو بولنے کے عادی ہیں۔ انہوں نے، اللہ انہیں ہدایت و توفیق دے، انہوں نے دلی میں کھل کر اسی رمضان میں بیان دیا اور کہا کہ اسلام وہ مذہب ہے
جس سے زیادہ امن پسند کوئی دوسرا مذہب نہیں ہو سکتا. اور اسلام جس توحید کی دعوت دیتا ہے، ہندو مذہب میں بھی شرک جائز نہیں ہے. ہندو مذہب بھی توحید کی دعوت دیتا ہے. جو لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ حقیقت میں ہندو نہیں ہیں، وہ کوئی اور دھرم کے لوگ ہیں. اتنی کھلی کھلی باتیں جب انہوں نے کی تو جب وہ اسٹیج پر سے اتر رہے تھے تو ان سے فوٹوگرافرز نے، پریس رپورٹرز نے پوچھا، جب اسلام کے آپ اتنے زیادہ چاہنے والے ہیں اور محبت کا اتنی بات آپ کھل کر کہہ رہے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے پریس کے سامنے یہ بات کہی، چاہے کسی وجہ سے بھی کہی ہو اور جو بھی حقیقت ہو، کہ میں مسلمان ہی ہوں، مسلمان نہیں تو اور کیا ہوں میں. یہ بات انہوں نے اسی طرح ایکٹنگ تھی یا جو بھی تھا، لیکن انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں مسلمان نہیں تو اور کیا ہوں، میں مسلمان ہی ہوں اور مسلمان بننے کی مجھے کیا ضرورت ہے. پھر کچھ اور سوالات کیے تو اس کے انہوں نے ایسے ہی جوابات دیے. اس کے دوسرے دن دارالحکومت میں وہ حادثہ پیش آیا جس کے ذریعے سے دنیا کو یہ بتانا چاہا گیا ہے کہ شنکر آچاریہ جی نے جو مسلمانوں کی حمایت کی تھی وہ ان کی غلط فہمی ہے، مسلمان فسادی ہیں. یہ گیم ہے. اس ملک میں ہم کو بہت ہوشیاری سے رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو مسلمان نام کے لوگ آگے آ جاتے ہیں حقیقی مسلمان نہیں ہوتے. کرناٹک میں جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے سے صدیق دیندار کے لوگ نکلے تھے، کوئی حقیقی مسلمان نہیں نکلا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بم بلاسٹ سے پہلے 2 دن پہلے تمکور کے مسلمانوں نے اور وہاں کے مولانا خالد صاحب ندوی نے مشورہ کر کے حکومت کو ایک درخواست دی تھی، وزیر داخلہ کو کرناٹک کے اور کمشنر آف پولیس کو اور چیف منسٹر کو ایک درخواست دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹیٹ میں کچھ غیر مسلم لوگ اسلامی نام رکھ کر بدامنی کے کچھ واقعات کا پلان بنا رہے ہیں. اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو ہم حقیقی مسلمانوں پر اس کا الزام لگانا درست نہیں ہوگا. یہ باقاعدہ اس کی کاپی سب ریکارڈ ہے کرناٹک میں. اس پروگرام میں میں بھی شریک ہوا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد ایک ماروتی کار آگے جاتی ہوئی اسپیڈ بریکر سے ٹکرا کر کے اچھلی اور اس میں بم بلاسٹ ہوئے تو وہ ٹکڑے ہو کر کے گر گئی. اس میں کئی لوگ تھے، 1-2 بچے، باقی سب ختم ہو گئے. جب تمکور کی پولیس نے مقام واردات کا، حادثے کی جگہ کا جائزہ لیا، وہاں کی سب چیزیں اپنے قابو میں کر لی تو اس میں کچھ لٹریچر بھی ملا. وہ لٹریچر صدیق دینداروں کا تھا، چند بسویشور کے لوگوں کا. اور چونکہ یہ اطلاع پولیس کو پہلے ہوئی تھی تو اس نے مولانا خالد صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگ جن کے بارے میں کہہ رہے تھے یہی لوگ ہیں کیا؟ کچھ پمفلیٹ بتائے. انہوں نے کہا یہی لوگ ہیں. ان مرنے والوں کے گھروں پر مولانا کو وہ لوگ لے کر گئے پولیس والے. ان کے گھروں پر دھاوا کر کے لٹریچر نکالا چند بسویشور کا اور اس لٹریچر کو جمع کر کے بتا دیا کہ دیکھیے یہ مسلمانوں نے نہیں کیا ہے، ہم لوگ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ مسلمان ہیں ہی نہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ بلا ٹلی مسلمانوں کے سے، ورنہ سب کے نام مسلمانوں جیسے تھے اور سب مسلمانوں پر آفت آتی. لیکن حکومت نے نوٹس لیا اور سپریم کورٹ نے چند بسویشور کی تبلیغ پر پابندی عائد کی 3 سال کے بعد. 3 سال کے بعد دوبارہ جب سپریم کورٹ کا پینل کرناٹک آیا، وہاں میٹنگ ہوئی. مجھے بھی وہاں کے لوگوں نے بلایا تھا، میں اس میں شریک ہوا.
اور باقاعدہ طور پر ان کے سامنے حلفیہ بیان تمام مسلم تنظیموں نے دیا کہ چند بسویشوری ملک دشمن ہیں، فسادی ہیں، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کی پابندی ایسی ہی برقرار رکھی جائے۔ تو پھر 3 سال کے لیے پابندی لگائی گئی۔ اس کے بعد جب گزشتہ فروری میں تیسری مرتبہ ان لوگوں کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ایک پینل بھیجا تو کرناٹک پہنچا تو خفیہ طریقے پر آیا، رشوت کھا کر کے، اور خفیہ طریقے پر خاموش جانے کی کوشش کی۔ علماء نے نظر رکھی، تاریخ معلوم کی، تاریخ پر پہنچ گئے تو جو ان کی وکالت کر رہا تھا وہ قادیانی وکیل تھا، جو ان کی وکالت کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ وہاں کا بیانات سب صحیح محفوظ ہوئے۔ پھر ہم نے یہاں حیدرآباد میں مولانا عاقل صاحب کو، جمعیت العلماء کو، دینی مدارس بورڈ کو، مجلس تحفظ ختم نبوت کو، سب کو جمع کیا اور ان کو توجہ دلائی کہ 3 دن کے بعد وہ پینل آندھرا پردیش آنے والا ہے اور یہاں کوئی خبر اخبار میں نہیں، لہذا ہم لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ جب میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں پتہ چلا کہ وہ پینل آج واپس ہو رہا ہے اور بیانات لے چکا ہے، بغیر اخباری اعلان کی، غیر قانونی طور پر بیانات لے چکا ہے، اور بیانات دینے والوں میں ایک مسلم MLA ان کی تائید میں بیان دے چکا ہے، اور ایک سماجی خدمت کرنے والے بہت بڑے اردو اخبار کے صحافی وہ بھی اس کی تائید میں بیان دے چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ تائیدی بیان لے کر جانے والے ہیں۔ تو فوری طور پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے ایک وفد پہنچا کورٹ میں، نامپلی کورٹ میں، وہاں ان کے بارے میں تحقیقات کی اور اس کے ذمہ دار سے ملاقات کی۔ تو جو اس کا ذمہ دار تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو بات ٹیڑھی ہو جائے گی اور غیر قانونی ہو جائے گی، تو اس نے ملاقات کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کسی وجہ سے مصروف تھے، اس بیان کو ہم لوگ باقاعدہ اعلان کے بعد پھر سے کرنے والے ہیں، وہ جو کیا تھا وہ ایسے ہی غیر قانونی قسم کا تھا۔ چنانچہ اگلے دن اخبار میں نیوز آئی کہ سپریم کورٹ کا وفد آیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں بیانات مسلمانوں سب تنظیموں سے لینا چاہتا ہے۔ اخبار میں دوسرے دن دیا، اگر نہ ملاقات کرتے تو وہ تائیدی بیان لے کے چلے جاتے۔ جب اخبار میں دیا کہ پھر دوسری تاریخ مقرر کی، جب اس دوسری تاریخ کو ہم نے بعض وکیلوں کو تیار کیا اور ان کے میٹر فراہم کیا اور ان کو سب چیزیں دی، کرناٹک سے لا کر کے وہاں سے سارا مواد فراہم کیا، مولانا کو بلایا گیا، ان کے سامنے مولانا نے تمام پچھلی کارروائی بیان کی۔ تو ہمارے 2 وکیل اس کے لیے ٹرینڈ ہوئے، اور جب گئے تو دیکھا کہ ادھر سے قادیانی وکیل یہاں بھی آیا ہے چند بسویشور کی حمایت کرنے کے واسطے، اور اس وکیل نے وہاں مسلمانوں سے جو گفتگو کی، اس سے اس کے بغض، عناد اور اس کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ کچھ بھی کوشش کرو، آپ ہم کو نہیں مٹا سکتے، اور بہرحال 2 ٹوک اس سے بحث بھی ہوئی، بیانات قلم بند کروائے گئے اور حلفیہ بیانات دیے گئے کہ یہ فسادی ہیں، ان پر پابندی برقرار رکھی جائے۔ خیر بہرحال وہ جو پینل کا وفد کا امیر تھا وہ ادھر کا ہی تھا، اور اس کی بیوی اس کو آتے وقت بولی تھی کہ حیدرآباد گئے تو لاڈ بازار سے چوڑیوں کا جوڑا لاؤ، تو اس کو لاڈ بازار میں معلوم تھا۔ تو ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک کارکن صاحب کو اس کے ساتھ لگائے کہ لے جا کے اپنی طرف سے دلا کے ہوا دیا اس کو تاکہ تھوڑا نرم پڑے، تو اس کو دلا کے لا کے دیے چوڑیوں کا جوڑا ویسا۔
اللہ کا کرنا یہ ہوا بہرحال ان لوگوں نے بیانات صحیح پیش کیے اور سپریم کورٹ نے پھر 3 سال کے لیے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ان کا جو مہاگرو ابھی پاکستان میں مرا 2 دن پہلے، تو اس کا یہ لوگ اخباروں میں صرف ایک عام انسان کی طرح خبر دیے ہیں فوٹو ڈال کے. ضیاء الحسن کا انتقال ہو گیا، بلکہ ایسا خالی چھوٹا فوٹو ڈال کے چھوٹی سی نیوز دی ہے، کیونکہ وہ پیپر میں کوئی اشتہار نہیں دے سکتے اور کوئی مضمون نہیں دے سکتے، قانونی پابندی ہے. تو وہ مرا ہے ابھی 2-3 دن پہلے. ان کا اس کا بیٹا صدیق دیندار کا وہاں رہتا تھا پاکستان میں، مر گیا. جتنے فتنے تھے ہندوستان کے سب وہیں جمع ہوئے پڑوسی ملک میں. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہم لوگوں کی بے خبری بہت ہے اصل میں، اپنے معاملات ہی سے ہم بے خبر ہیں. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا بیان ہے، بلکہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن میں نہیں سوچ رہا ہوں ایسا. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ جانیں، واقف رہیں. بے شک ہم کوئی فتنہ فساد کرنے والے لوگ نہیں، نہ اس کی ہمت افزائی کرنے والے ہیں، لیکن اندھیرے میں تو نہیں رہو بھائی، اجالے میں رہو. دشمن سے اپنے کو تو بچاؤ. نہیں مار سکتے سانپ کو تو کم سے کم خود تو بھاگو کہ وہ سانپ ہمیں نہ ڈسے. ناواقف بچے اور ناواقف گریجویٹ قادیانیوں کے شکار ہو رہے ہیں. سب ہمارے دوست، ہمارے بچے شکایت کرتے ہیں کہ صاحب وہ باطل تحریک محنت کر رہی، وہ لوگ کر رہے، وہ لوگ کر رہے، انہوں کر رہے، وہ لوگ کر رہے، سب کر رہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں اندھیرے میں ہیں؟ ہم کیوں جاہل ہیں؟ ہم ان چیزوں سے واقف رہیں اور جانکاری رکھیں. ایک مسلسل کوشش ہو رہی ہے. ہمارے آندھرا پردیش ہی میں تو مین آفس ہے صدیق دیندار کا، آصف نگر میں ہے. آصف نگر میں وجے نگر کی طرف سے جاؤ تو ایک گیٹ ملے گا، مہدی پٹنم کی طرف سے ایک گیٹ ملے گا، اور اس پر لکھا ہوا ہوگا بارگاہ نبی علیہ السلام. جگت بارگاہ سرور عالم علیہ السلام، اور اسی کا ترجمہ جگت گرو آشرم، یہ لکھا ہوا ہوگا. سرور عالم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم کہا جاتا ہے. ان کے گیٹ پہ کیوں لکھا ہوا ہے سرور عالم؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چند بسویشور صدیق دیندار کہلایا جانے والا شخص نے یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، یہ دعویٰ کیا کہ ہر نبی 2 مرتبہ مبعوث ہوتا ہے. اس کا ایک پہلا جنم ہوتا ہے، ایک دوسرا جنم ہوتا ہے. تو سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جنم مکے کی سرزمین سے ہوا، اور نعوذ باللہ ان کا دوسرا جنم 1400 سال کے بعد آصف نگر کی سرزمین سے ہوا. اس لیے وہ اپنے کو حضور کا دوسرا جنم کہتا تھا، نعوذ باللہ. مولانا عاقل صاحب ایسے ہی موقع پہ اس کو کہتے ہیں کہ ذرا آئینہ لے کے صورت دیکھ لو. بولو اس کو کہاں ہمارے نبی اور کہاں انہیں. صورت فوٹو دیکھے تو پاگل دکھتا بالکل، اور کہاں اللہ کے نبی جس کو جو دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا. تو صورت سے بھی نبی بننے کے قابل نہیں، چجائے کے صلاحیت. تو اس وجہ سے یہ لوگ پوری ڈھیٹائی سے ابھی بھی بورڈ لگا کے ہے خانقاہ سرور عالم جگت گرو آشرم. اور ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں یوسف ثانی ہوں. تو بولے کہ یوسف ایسا کیسا بن گیا؟ تو کہنے لگا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں ہے یوسف ایھا الصدیق. تو میرا نام صدیق ہے اور یوسف صدیق دونوں ایک ہی ہیں. خیر، صدیق دیندار جو ہے وہ کرناٹک کے ایک چھوٹے سے دیہات میں پیدا ہوا نظام اسٹیٹ میں، اور گلبرگہ کے پولیس میں بھرتی ہوا، کانسٹیبل تھا. رشوت میں پکڑا گیا، نظام صاحب کے حکم سے معزول کر دیا گیا.
سسپینڈ ہونے کے بعد حیدرآباد میں آیا، بڑی داڑھی رکھ لے کے پیر صاحب بن گیا. کچھ مریدین اس کو اس کے جیسے قماش کے مل گئے، تو مریدوں سے بولا کہ کام آگے بڑھانے کے لیے اپنے پاس کوئی مرکز ہونا چاہیے. تو بیگم پیٹ میں ایک نواب صاحب کی بیوہ رہتی تھی، ان کے گھر میں اس کے مریدوں نے ڈاکہ ڈالا. وہ ڈاکے سے لا کے پیسے آصف نگر کی زمین خریدے اور خرید کر کے وہاں پر وہ جگت گرو آشرم بنایا. کرناٹک میں ایک قوم ہے ہندوؤں کی، لنگایت، بڑی تعداد میں ہے وہ قوم کرناٹک میں. لنگایت قوم بسویشور کی پوجا کرتی ہے. وہ ہندوؤں کو بھی اپنا بنا لینے کے واسطے اپنا نام رکھا کہ چن بسویشور، یعنی بسویشور کا سایہ یا بسویشور کی آتما اور روح، تو بن کے پھر ان میں نمودر. تو لنگایت قوم بھی اس کو پوجتی ہے بہت بڑی تعداد میں، اور جاہل مسلمانہ بھی اس کو پوجتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے قادیان چلا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کی صحبت میں 10 سال رہا اور پکا قادیانی بنا. وہاں سے مرزا بشیر الدین محمود نے اپنا خلیفہ بنا کر حیدرآباد میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا قادیانیت کی. حیدرآباد پہنچنے کے بعد اس نے اپنے پیر صاحب کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ قادیانی تو صرف نبی تھا، میں اللہ تعالی کا حلول ہوں انسانی جسم کے اندر. تو پیر صاحب خالی نبوت تک پہنچے تھے، یہ خلیفہ صاحب تو خدائی تک پہنچ گئے آگے بڑھ کے. اس کے بعد سے اس کے نئے مذہب کا یہاں پر سلسلہ شروع ہوا اور اس نے طرح طرح کے دعوے لوگوں کے سامنے کرنے شروع کیے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہے، سب مذاہب ملا کے ایک ہی دین ہے. اس لیے ہندو رہو، سکھ رہو، جین رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، مسلمان رہو، کچھ بھی رہو، اس کو مان لیے تو سب کامیاب ہیں، چاہے کسی بھی مذہب میں جیے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ عقیدہ اس نے چلایا. اس لیے اس دہریے مرتد کے دین کو زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی، تو اس کی ٹیم اس کے خاندان میں چلتا رہا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے وجے واڑہ وغیرہ ساحلی علاقوں میں ہندوؤں کو اپنا بنا لیا اور جاہل مسلمانوں کو اپنا بنا لیا. ہر طرف ان کے کام چل پڑا. وہ قادیانیت ہی کا چربا ہے، ایک دوسری شکل ہے. چن بسویشور نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کی 10 سال کے دوران 30,000 صفحات کا مطالعہ کر کے نبوت کی حقیقت کو سمجھا ہے. تو خبیث غلام احمد قادیانی کا مطالعہ کر کے کیا حقیقت سمجھے گا نبوت کی؟ اہل اسلام کی کتابیں پڑھتا تو نبوت کیا ہے سمجھ میں آ سکتے تھے. قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے 30,000 صفحات کا مطالعہ 10 سال میں کر کے حقیقت نبوت کو سمجھایا گیا. تو یہ مٹھی سمجھا اور خدا بن گیا آگے جا کے. تو یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے. خیر ان پر یہ جو عارضی پابندی ہے، اس پابندی سے فی الحال ان کی تبلیغ ظاہراً رکی ہوئی ہے اور ان کی سب پابندیاں سب اندرون میں ہو رہی، خالی وہ آصف نگر کے باؤنڈری میں ہو رہی ہے. اندر باہر یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، چوری سے کر رہے ہیں. جہاں جہاں کرنا ہے چوری سے کر رہے ہیں، اعلان نہیں کر رہے کیونکہ پکڑا جا سکتا ہے قانون میں ان کو اگر وہ کریں گے. مگر قادیانیوں پر ہندوستان میں کوئی پابندی نہیں ہے اور کچھ خفیہ طاقتوں کو انہوں نے خوش کیا ہوا ہے مال دولت اور رشوت کے ذریعے سے. کیونکہ دنیا کی مالدار پارٹیوں میں سے ہے قادیانی. پیسہ ان کے پاس بہت ہے، صرف ان کی قوم ہی نہیں دے رہی ان کو پیسہ.
10% ہر قادیانی اپنی انکم کا اپنے آفس کو دے دیتا ہے، مانگنا بھی نہیں پڑتا، خالی 2.5% کے واسطے اتنے بیانہ کرنا پڑتا، اتنے کتابہ لکھنا پڑتا تو بھی پوری نہیں نکلتی زکات۔ وہاں 10% بغیر منگے ہر قادیانی اپنی انکم اپنے مین آفس کو دیتا ہے۔ اس چندے کے علاوہ جو پارٹی فنڈ ہے، اپنی طرف سے اپنی بخشش کے واسطے الگ خرچہ کرتا ہے، اور وہ خرچہ یہ ہے کہ قادیان کا قبرستان جو ہے جہاں سب مرتد جہنم میں جمع ہوتے ہیں، اس کا نام مرزا نے بہشتی مقبرہ رکھا ہے، اور خوشخبری یہ دی ہے کہ اس قبرستان میں جو دفن ہوگا بنا حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ تو دنیا بھر کے قادیانی بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے واسطے فی کس 4 لاکھ روپے جمع کراتے ہیں قادیان کے ہیڈ آفس میں۔ 4 لاکھ روپے میں ایک قبر ہے، وہاں جنت کی ہے نا، اس واسطے بہت مہنگی ہے۔ یہاں پر اپنے پاس بھی اجالا شاہ صاحب کی درگاہ ہے، ادھر دور جتنی چلے جائیں گے انہوں 1000 2000 سے شروع کرتے ہیں متولی صاحب، ادھر درگاہ کے قریب جتنا آپ آتے جائیں گے 8000 10000 15000 20000 بولتے ہیں، کیونکہ حضرت قبلہ کے جتنے قریب آئیں گے تو بخشش کی اتنی زیادہ امید ہے، اس لیے ریٹ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ مگر قادیانی کچھ کم ہوشیار تھا کہ وہ لوگ 4 لاکھ رکھیں، 2.5 گز کی قیمت 4 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے۔ تو یہ قادیانی پیٹ کاٹ کاٹ کے مرنے کے بعد بخشش کے خاطر ان لوگوں کے پاس وہ فنڈ جمع کرتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے، ایسی بے پرکی نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، تحقیقی بات ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ 4 لاکھ پورے جمع ہوئے تک وہاں دفن نہیں کرتے وہ لوگ۔ اب فرض کیجئے حیدرآباد کا کوئی قادیانی ابھی 3 لاکھ ہی جمع کرا تھا، مر گیا، تو اس کو ایک باکس میں رکھ کے یہیں دفن کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے وارث اور 1 لاکھ پورا پیمنٹ کرے تو فل پیمنٹ کے بعد یہاں سے لے جا کے وہاں دفن کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں دفن کرتے، والے جا کے پیسے پورے دینا پڑتا ہے۔ تو وہ پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ فرض دینے کو چوں کر رہے ہیں پیسے، تو ان کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ پیسے کا استعمال کر رہے ہیں، پیسے سے لوگوں کو خرید رہے ہیں، پیسے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جس علاقے میں کام کرتے ہیں وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے اندرونی طور پر دوستی بھی کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ اپنا احسان بھی کر دیتے ہیں۔ اب ہم جا کے وہاں پہ کچھ کرنے گئے تو گاؤں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، سرپنچ وغیرہ، وہ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی ہمارے گاؤں میں ہندو مسلم مل کے ہے بھائی، لڑایا نہ کو لگاؤ، آپ لوگ جاؤ بھائی، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، لڑایا نہ کو کرو، جاؤ بولتے، کیونکہ وہ سب مل کے اندر ساز واز کر لے کے ہیں، اور انہیں بولتا بھائی ہمارے گاؤں میں زمانے سے مسلمان ہندوؤں ملے ہوئے ہیں، آپ لوگ آ کے یہ غلط ہو صحیح بول کے جھگڑے نہ کرو بول کے صحیح بات بولنے والوں کو بھگا دیتے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ اور پولیس سے ان کا رابطہ اتنا ہے، ایک کریم نگر کے چھوٹے دیہات میں کچھ علماء پہنچے قادیانیوں کو سمجھانے کے واسطے، کنورٹڈ لوگوں کو، بیچارے بھولے بھالے مسلمان، اتنے میں اس کو معلوم ہو گیا جو ایریے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایریے کے ذمہ دار کے پاس سومو کار رہتی، اور حلقے کے ذمہ دار کو موٹر سائیکل دلاتے، ہیرو ہونڈا، اور گاؤں کے ذمہ دار کو ایک آدمی کو قادیانی بنانے پر 5000 انعام دیتے ہیں، اور امام کو 3000 روپے تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا سسٹم ہے پورا۔ تو گاؤں میں پہنچے تو ورنگل ڈسٹرکٹ سے ایک پولیس کی وین آئی، کریم نگر کی ایک آئی، نظام آباد کی ایک آئی۔ ارے یہ کیا ہے، سب طرف سے پولیس کے گاڑیاں کیا ہے؟ تو ان کو انفارمیشن ہوئی کہ کوئی فساد ہونے والا ہے، تو ادھر سے بھی آئے، ادھر سے بھی آئے، ادھر سے بھی آئے، کتنے فسادہ ہو کے جانا چلے گئے تک بھی نہیں پہنچتے۔
ان کو بچانے کے واسطے سب طرف سے آ جاتے. خیر، حق کے ساتھ چاہے کوئی بھی نہ رہے، اللہ ہے. ہم اگر کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. کچھ دن دیکھے گا اور اس کے بعد غیب کے ہاتھوں سے اپنے دین کی مدد اللہ خود کر لے گا. ہم انتظار میں نہ رہیں کہ صاحب ہمارے کنے بھی پیسے، ہمارے کنے بھی بچیاں، ہمارے پاس بھی ہاسپٹل، ہمارے کو بھی اسکول آ رہے تو ہم کام کریں گے. نہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنی پوری زندگی ایمان یقین کی بات کرتے ہیں. میں نے جس قدر ایمان بنانے والی گفتگو ان کی سنی، بہت کم لوگوں کی سنی. ایمان بنانے والی گفتگو کرتے تھے، اور سارا بیان قرآن کی آیتوں سے کرتے تھے. قرآن کی آیتیں. ان کو ایک بزرگ نصیحت کرے تھے، قرآن کثرت سے پڑھیے اور قرآن کے حوالے سے بیان کیجیے، اس سے زیادہ طاقت کسی اور کلام میں نہیں ہے. یہ ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے. تو سارا بیان قرآن کی آیتوں سے کرتے تھے. تو آیات قرآنیہ میں واقعی ہے بھی بہت طاقت. اللہ کا کلام ہے، اس سے پاورفل کلام کیا ہوگا. تو مولانا فرماتے تھے کہ زندہ اپنے پیروں پر چل کے کہیں جاتا ہے جہاں بھی جانا ہوتا ہے، اور مردے کو کہیں جانے کے لیے 4 کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام زندہ مذہب ہے، باقی سب مذہب مردے ہیں. تو مردے مذہب کندھوں پہ جاتے ہیں اور زندہ مذہب اپنے پیروں سے چلتا ہے. اسلام خود ترقی کرتا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت اور قادیانیت اور جتنے بھی مذہب ہیں، ان لوگوں کو 4 کندھے ہونا. ایک ہاسپٹل کا کندھا، ایک اسکول کا کندھا، ایک پیسے کا کندھا، اور ایک عورت کا کندھا. جتنے باطل مذہب ہیں سب عورتوں کو استعمال کرتے ہیں ضرورت کی جگہوں پہ. بڑا آدمی مار وہیں کھاتا جہاں عورت سامنے آتی ہے. پیسے سے نہیں ڈرتا، کسی بھی ڈرا تو نہیں ڈرتا، قابل رہتا ہوں. وہ نہیں بولتا کہ بھائی نہیں میں مسلمان ہوں، نہیں چاہیے میرے کو پیسہ، عہدہ، وہ عہدہ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، میں مسلمان ہوں، مسلمان رہنا چاہتا ہوں. یہ وہ سب دے کے دیکھتے ہیں، کوئی چارہ نہیں کھاتا ہوں. اس کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیتی اس کے پیچھے. پھر وہ جال ایسا ہوتا ہے سیاہ زلفوں کا، جس کا پیر پھنسا پھر نکلا نہیں اس کے اندر سے. بڑی بڑی دنیا کی شخصیتیں اسی جال سے باطل مذہب نے مسلمانوں کی چھین لی ہمارے ہاتھ سے. ہمارے کام کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح چھین رہے ہیں. کوئی ہمارے کام کا آدمی مشہور ہوا، فیمس ہوا، انہوں دیکھے کہ انہیں کچھ اسلام کا بھلا کریں گا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، حتیٰ کہ ہندوستان اور پاکستان کے جید اور قابل علماء بھی یہودی لابی کی بلیک لسٹ میں نام آ چکے ہیں. بڑے بڑے علماء جن کے نام پہ آج ہم فخر کر رہے ہیں، بلکہ بعض مشائخ کے بھی نام ہیں. اور اس ملک کے اندر جو ہمارے باخبر علماء کو خفیہ اطلاعات ہیں، اس کی روشنی میں اس ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند اور نظام الدین مرکز تبلیغی جماعت کا، ان 2 مرکزوں میں آپس کی پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ یہودی لابی بنا رہی ہے. آپس میں پھوٹ ڈالیں تاکہ کمزور ہو جائے. کیونکہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنے اداریے میں یہ بات لکھی ہے کہ ساری دنیا میں یہودی مفادات کو اگر حقیقی خطرہ ہے تو وہ دیوبندی و تبلیغی کہلائے جانے والے مسلمانوں سے ہے. اس نام کے صراحت کے ساتھ لکھا ہے، دیوبندی کہلائے جانے والوں کی وجہ سے خطرہ ہے، اور کسی سے خطرہ نہیں. سب کو ہم بہکا سکتے ہیں. جہاں یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے، کفا بنا فخرن
کہ آج ساری دنیا کی باطل طاقتیں جس کو اپنا دشمن سمجھ رہی وہی حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈرنے کا بھی مقام ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اپنی فکر نہیں کی تو دشمن جیسے اور میدانوں میں کامیاب ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، خدا نہ کرے اس آخری میدان میں کامیاب ہو گیا تو پھر حق کی حمایت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام۔ قادیانی مسلمانوں کے ایکشن میں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور باطل کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کوئی بیان کی شکل کی تو نہیں ہے، اور نہ میں نے ختم نبوت کی بات کچھ بیان کی، پہلے کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کے سامنے جو اعتکاف میں ہیں کسی مجلس میں ختم نبوت کیوں ہے اور کیوں ختم ہو جانی چاہیے نبوت ہمارے نبی کے بعد، اس کو علمی انداز میں آپ کے سامنے کسی وقت میں بتاؤں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں پوری بصیرت کے ساتھ بات بیٹھ جائے، تاکہ کوئی دوسرا اپنے وسوسوں سے ہمارے عقیدے کو خراب نہ کر سکے۔ کیونکہ اہل باطل کی بات اہل حق کی بات پر وسوسہ پیدا کر دیتی ہے، نہیں مانا تو بھی پہلے وسوسہ آتا، پھر وسوسہ آہستہ آہستہ ماننے کی طرف لے جاتا ہے۔ وسوسہ بہت بڑا روگ ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ دیکھیے اس امت میں سب سے بڑا ایمان حضرت ابو بکر کا تھا، اس امت میں نہیں، تمام نبیوں کی امتوں میں افضل المؤمنین بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل ایمان حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر ایک مرتبہ کہیں راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو بہت جلدی میں؟ تو کہنے لگے مسجد جا رہا ہوں اللہ کے نبی کے پاس۔ کہا بہت فکر مند نظر آ رہے ہو، پریشان، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اب اس کے لیے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ ارے تم اچھے خاصے مسلمان، منافق کیسے ہو گئے؟ اور خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ نفاق کی حقیقت یہ ہے ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو، یعنی دوغلی پالیسی۔ میں نے آج غور کیا کہ ہم جب نبی کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، جب گھر میں آ جاتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہاں تو نہ دنیا یاد آتی ہے، نہ کاروبار، نہ بچے، اور گھر میں آتے ہیں تو بال بچوں میں ہم مگن اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوغلی پالیسی ہو گئی، تو منافق ہو گیا میں۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا، آگے حضور نے صحیح بات بتا دی، لیکن جو ان کو کھٹکا ہوا تھا وہ کھٹکا جب حضرت ابو بکر کے سامنے انہوں نے نقل کیا تو حدیث صحیح میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے فوراً یہ سن کر کہا کہ اوہو یہ تو میرا بھی حال ہے، تو پھر ڈرنے کی بات ہے، چلو فوری نبی کے پاس گئے۔ آپ سوچئے اگر نہ جاتے تو یہ وسوسہ دونوں کو تباہ کر دیتا۔ گئے اور نبی کو سنایا تو نبی مسکرائے، فرمایا نہیں یہ ایمان، کوئی فکر کی بات نہیں۔ وہ حضرت حنظلہ تو ہچکیوں پہ رونے لگے کہ میں منافق ہو گیا، کیونکہ وہ ایمان کے بہت قدردان تھے، ہم کو کیا پتا ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہچکیوں پہ رونے لگے اور ان کا رونا بھی اتنا مبارک نکلا کہ اللہ کے نبی اپنی دونوں ہتھیلیوں سے ان کے آنسو پوچھنے لگے، آنسو پوچھتے ہوئے فرمانے لگے حنظلہ اطمینان رکھو، تم مسلمان ہو، اطمینان رکھو، تم منافق نہیں ہو، اطمینان دلا، تسلی دی، اور بتایا کہ یہ کیفیت نہیں رہ سکتی جو میرے سامنے رہ سکتی ہے، کیونکہ میرے سامنے کا ایمان اور چیز ہے، وہ میرے سے ہٹنے کے بعد نہیں باقی رہ سکتی، اس کی فکر مت کرو، تم ایمان والے ہو، اطمینان ہے مجھے۔
وہ حال جو میری مجلس میں تمہارا رہتا ہے اگر گھر پہ بھی رہنے لگے تو تم پھر انسان نہیں رہو گے، فرشتے ہو جاؤ گے۔ لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق، فرشتے رستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے کہ یہ ہماری قوم کا آدمی دکھ رہا۔ نہیں رہ سکتی انسان پر ایک سا یہ کیفیت، ولیکن ساعتن و ساعتن، کبھی تیز ہوتی ہے کبھی گھٹتی ہے، فکر مت کرو، سمجھا کے حضور نے بھیجا دیا۔ تو آج ہم سب کی سنتے ہیں، جہاں بیٹھے وہاں کوئی ٹاپک نکال کے اسلام کی بات سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا یقین اور عقیدہ پختہ نہیں، گڑبڑ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سب کی نہیں سننا چاہیے، بات صرف معتبر اور مستند عالم کی سننا چاہیے، ہر کسی کی نہیں سننا چاہیے، اور کتاب بھی معتبر عالم کی پڑھنی چاہیے، اور پھر وہ بھی نہیں سمجھ میں آئی تو پھر زندہ عالم کے پاس جا کے سمجھنا، کیونکہ لکھے سوالے ہے نہیں معلوم، تو جو زندہ ہے اس سے سمجھنا، تب ہمارا علم صحیح رہ سکتا ہے۔ علم صحیح رہے گا تو عقیدہ صحیح رہے گا، عقیدہ صحیح رہے گا تو موت ایمان پر آئے گی، اور موت ایمان پر آئے گی تو آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ ہم فتنوں کو سمجھیں، ان سے ہوشیار رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دین کی حفاظت کریں، دین کی محنتوں سے جڑے رہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب